اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم اللہ خوشا۔ ناظرین، آج کا نسخہ یہ ہے پیٹ کے بڑھنے کے بارے میں کہ جن دوستوں کا یا جن بہنوں کا یا جن خواتین کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیٹ کیوں بڑھ جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، خواتین اور مردوں میں اس کی کیا وجوہات ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ میں آپ کو وجوہات بھی بتاؤں گا اور اس کے لیے علاج بھی بتاؤں گا۔ بہترین علاج ہے، دیسی ہربل علاج ہے، آپ نے خود بنانا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند دن کے اندر اندر جو ہے آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، پیٹ بڑھنا جو ہے یہ خواتین مرد دونوں میں جو ہے یہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ یہ مسئلہ پھیل رہا ہے، خواتین میں بھی یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے اور مردوں میں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ خواتین میں کیوں مسئلہ بڑھ رہا ہے؟ ایسی خواتین جو بچے پیدا کرتی ہیں، بچے پیدا کرنے کے بعد اکثر عورتوں کا پیٹ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، چربی آ جاتی ہے پیٹ پہ، اور بعض جو کولے ہوتے ہیں، کولے جو ہے ان پہ چربی آ جاتی ہے، کولے باہر نکل آتے ہیں، پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ ایسی خواتین کو زیادہ ہوتا ہے جو بچے پیدا کرتی ہیں۔ بچے پیدا کرنے کے بعد ڈلیوری کے بعد جو ہے یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جو رات کو جو ہے وہ کھانا کھا کر سو جاتی ہیں، یا جن کو مینسز پرابلم ہوتا ہے، مینسز کم آتے ہیں یا مطلب رک جاتے ہیں، مینسز کم آنا یا مینسز کا رک جانا، اس وجہ سے بھی عورتوں کا پیٹ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، موٹاپا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پی سی او ایس کا مسئلہ ہو اگر خواتین میں تو پی سی او ایس کی وجہ سے بھی جو ہے خواتین کا وزن بڑھ جاتا ہے اور ان کا پیٹ جو ہے یہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں جو ہے، مردوں میں کیا ہوتا ہے، جو بندے کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں یا اپنے ورکنگ پلیس پہ کام کرتے ہیں، شاپ پہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو بھی ہے، جو دوست جو بزرگ سارا دن چیئر پہ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے جو ہے مطلب کہ ان کی ایکسرسائز کم ہوتی ہے، ان کا پھرنا چلنا پھرنا یہ کم ہوتا ہے، تو ایسے دوستوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھ گیا، چائے پی پھر بیٹھ گیا، مطلب کہ جو حرکت بھی ہوتی ہے، حرکت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو میٹابولزم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، جو بدن میں غذا ہضم کرنا ہوتی ہے یہ سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد و خواتین میں جو کامن چیزیں ہیں، وجوہات ہیں، وہ ہے ایک تو ورزش نہ کرنا، واک نہ کرنا، خاص طور پر رات کو کھانا کھا کر واک نہ کرنا، یا کھانا کھانے کے بعد جو ہے جلدی سو جانا۔ بعض دفعہ رات کو جو ہے وہ دودھ پی کر سونے سے بھی جو ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تلی اشیاء کا استعمال کرنا، گوشت، سرخ گوشت کا زیادہ استعمال، چاول وغیرہ یا باقی چیزیں جو ہے ان کے استعمال سے جو ہے وزن بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، گیس ٹربل کی وجہ سے جو ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کامن چیز جو سب سے زیادہ جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کھانا جو ہے، کھانا ایک تو جلدی جلدی کھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کھانے کے دوران جو ہے یا پانی پیا جاتا ہے تو پانی بھی جو ہے ایک ہی سانس میں سارا گلاس جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ جو ہے یہ طریقہ غلط ہے کھانے کا۔ کھانا آپ جس وقت مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھانا کھائیں، مگر کھانا جو ہے آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے کھانا ہے، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، جو نوالا ہے، نوالے کو کم سے کم 32 سے 36 بار لازمی چبا کر کھائیں۔ کھانا اگر آپ نوالا چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پیٹ ہے یہ نہیں بڑھے گا اور غذا اچھی ہضم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا کہ دانتوں کا کام آپ آنتوں سے لیں گے تو پیٹ میں تو بڑھنا ہے، گیس بھی بڑھے گی، گیس ٹربل بھی ہوگا، السر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایچ پیلوری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے دانت ہمیں کس لیے دیے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ دانت صرف زبان کی حفاظت کے لیے ہے یا شورنٹ کے لیے ہے، تو بھائی اللہ پاک نے جو ہمیں دانت دیا ہے یہ غذا کو رگڑنا، پیسنا، چبانا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اندر نکالنا، تو پھر جا کر جو غذا جو ہے یہ اچھی ہضم ہوتی ہے۔ اگر آپ دانتوں کے ساتھ کا جو نوالا ہے اس کو نہیں چبائیں گے یا موٹا موٹا اس کو آپ چبا کر نگل جائیں گے اور اس کے بعد بڑے بڑے گھونٹ پانی کے پئیں گے تو پھر معدے میں جا کر گیس، تیزابیت، السر کا مسئلہ، ایچ پیلوری کا مسئلہ اور پیٹ کا بڑھنا جو ہے یہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے
غلط طریقہ استعمال کیا ہے. جو کام آپ نے دانتوں سے لینا تھا وہ کام آپ آنتوں سے لے رہے ہیں تو اس میں پھر گیس ٹربل کا مسئلہ, ایچ پلوری کا مسئلہ اور پتہ نہیں کون کون سی امراض جو ہے وہ بن سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے ایک تو چھوٹا والا استعمال کریں, چبا کر کھائیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو کم از کم پانی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پئیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ درمیان میں پانی پی رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر پانی پئیں تاکہ آپ کا معدہ جو ہے وہ پانی کو جذب کرے اور پانی اور کھانا مکس ہو کر جو ہے ہاضمے کا جو ہے عمل وہ پورا کرے. تو ناظرین آپ نے جو ہے ایک تو یہ اس طریقے سے کے مطابق کھانا کھانا ہے, اس کے علاوہ واک کرنا ہے, ورزش کرنی ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھنا ہے. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں یا کسی ورکنگ پلیس پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے بیٹھنے کے کام ہے تو کم از کم آپ آدھا گھنٹہ گھنٹے بعد تھوڑی بہت ہی واک کر لیا کریں, تھوڑا سا چکر لگا کر گھوم کر آ کر بیٹھ جایا کریں. بیٹھنے سے بھی پیٹ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے, وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل لازمی لائک اور شیئر کر دیں, اور ہمارے جو نئے دوست ہیں اس میں ریکویسٹ کروں گا ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی ہے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں. ایلو ویرا جیل 20 گرام, دھنیا جو پتے ہوتے ہیں دھنیا کے, جو ہرا دھنیا ہوتا ہے یہ آپ نے 20 گرام لینا, صرف پتے پتے لینے ہیں, ڈنڈی نہیں لینی. اس کے علاوہ ایک عدد آپ نے کھیرا لینا ہے, ایک عدد آپ نے لیمو لینا ہے, اس کا آپ نے رس نکال لینا ہے, اور تھوڑا سا چٹکی برابر آپ نے کلونجی لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 2 انچ کا ٹکڑا جو ہے یہ ادرک کا لے لینا. اب آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں, بہت آسان طریقہ ہے. آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال لینی ہے. جو لیمو ہے اس کا آپ نے رس ڈالنا ہے, لیمو ثابت نہیں ڈالنا, 1 لیمو کا رس آپ نے ڈال دینا, اور باقی چیزیں جو ہے ان کو آپ نے مکس کر کے ان کو بلینڈ کرنا ہے, ان کو گرائنڈ کرنا ہے, اور ان کا آپ نے ایک جو ہے یہ سوپ بنا لینا ہے, آپ نے ایک اس کا جوس بنا لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں جو ہے 1 چٹکی جو ہے وہ کلونجی ڈال لینی ہے. کلونجی ڈال کر آپ نے اس کو مکس کر صبح نہار منہ خالی پیٹ جو ہے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے یہ جو جوس ہے یہ آپ نے پی لینا ہے. روزانہ استعمال کریں, انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کا آدھا پیٹ جو ہے یہ کم ہو جائے گا, آپ کا آدھا وزن جو ہے یہ کم ہو جائے گا. گارنٹیڈ نسخہ ہے, بہت ہی کامیاب نسخہ ہے. 1 ہفتے کے اندر آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے اگر آپ یہ نسخہ مسلسل لگاتار جو ہے 1 ہفتے استعمال کریں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مطلوبہ نتائج تک بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس اور زیادہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے رہیں. جہاں تک آپ وزن چاہتے ہیں اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں, پھر کبھی کبھار بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت ہی لاجواب نسخہ ہے, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, ہربل چیزیں ہیں, دیسی نیچرل چیزیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا وزن کم ہو جائے گا, پیٹ آپ کا کمر کے ساتھ لگ جائے گا, پیٹ کم ہو جائے گا, آپ کی طبیعت جو ہے وہ چست ہو جائے گی, آپ کا مزاج جو ہے یہ چست ہو جائے گا, آپ کا جو پیٹ ہے یہ اندر ہو جائے گا, وزن کم ہو جائے گا. بہت ہی زبردست نسخہ آپ سے شیئر کیا ہے, بنا کر استعمال کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے یہ نسخہ بنا کر استعمال کیا اور آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا. تو اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.